أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البریہ. نون کے اوپر تشدید ہے اور لام کے اوپر بھی تشدید ہے. نون اور میم پر تشدید جب بھی ہوگا تو غنہ ہوگا، اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے حمزہ نون زیر ان اور نون لام زبر نل، ان نل، پھر لام زبر لا، دو بار پڑھنا ہے تشدید کو. ان اللہ، ذال یا زیر ذی، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچیں گے. ان الذین کفروا، واو ساکن سے پہلے وا کے اوپر پیش ہے، وا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. من، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے. یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، اور اظہار کے قاعدہ میں نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. جیسے ان الذین کفروا من اہل من نہیں بولا، من اہل الکتاب، تا کھڑا زبر تا تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زبر کو کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے. یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. فا یا زیر فی، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچیں گے. نون الف زبرنا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. جہنم، نون کے اوپر تشدید ہے، ایک تو 2 بار پڑھیں گے، سختی بھی ہوگی، اور نون اور میم پر تشدید ہوگا تو غنہ ہوگا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے. تو فی ناری جہنم خالی، خالی، خا خرا زبر خا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں بھی فی ہا میں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں، اس کے باوجود الف کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آیت کرنے پر مطلب کہ رکنے پر سانس جہاں پر توڑ دیتے ہیں یا ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں پر رکنے میں اگر آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا 2 زبر ہو، تب جا کر کے وہ زبر ختم ہو جاتا ہے، یہ حرف نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے فیہا اولئک، لام کھڑا زبر اور مد دونوں ہے، تو اولئک ہم شر، یہاں پر بھی تشدید والا معاملہ ہے، 2 بار پڑھیں گے، اور یہ بیچ کا الف نہیں پڑھیں گے، اور را کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے. شر البریہ، یہاں پر یا کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، یا مشدد ہوگا، اور اس کو 2 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر آیت کریں گے تو تا کے نیچے کا زیر ختم، اور تا کے اوپر کا 2 نقطہ بھی ختم. جب 2 نقطہ ختم ہو گیا تو یہ تا نہیں رہا، بلکہ یہ صرف اور صرف ہا بچ گیا. تو ہا بچ گیا تو صرف ہا کو ہی پڑھیں گے، کیونکہ حرف ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبر زیر پیش اور نقطہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. تو اولئک هم شر البریہ. اور عنوانی قاعدہ کی طرف تھوڑا سا جھانک لیتے ہیں، وہاں بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. پھر سے وہی قاعدہ ہے، تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف.
اس کو اپنے ذہن میں یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد بات سمجھنی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے یہ 15 حرف میں سے، یہ 15 حروفوں میں سے کوئی سا بھی آ جائے گا تو کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کو اخفا کہتے ہیں، اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی کہ 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا تختی پر سمجھ لیتے ہیں، جس کو بورڈ بھی بولتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے تنوین اور نون ساکن کے بعد آئے گا تب کیا ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ کہ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین کیسے ہوا تو واو کے اوپر جو ہے 2 زبر آ گیا، یہ تنوین ہے، کیونکہ 2 زبر 2 سے 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس میں سے حروف اخفا کے 15 حرف میں سے تا آ گیا جو پہلا ہے اس کا۔ اب یہاں پر اخفا لگے گا، نون کی آواز بنا کے چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ نون ساکن آ گیا، اب نون ساکن جو ہے یہ نون ساکن ہو گیا، کیونکہ نون کے اوپر جزم سکون آ جائے گا تو نون ساکن، واو کے اوپر آ جائے گا تو واو ساکن، یا کے اوپر آ جائے گا تو یا ساکن۔ ناظرین کے اوپر اگر کیا ہے، یہ ناظرین ہے، جو لوگ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین حضرات ہیں، ان ناظرین حضرات کے اوپر بھی اگر کیا جائے گا جزم سکون تو ناظرین حضرات بھی کیا ہو جائیں گے، ساکن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد جو ہے حروف اخفا کے 15 حرف میں سے تا آ جائے گا، تب کیا ہو جائے گا، یہ اخفا ہو جائے گا۔ اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا، کیسے، جیسے من دخلہ، دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اب ہم کو یاد نہیں ہے، مان لیا جائے کہ دال ہے کہ نہیں حروف اخفا میں، پیچھے آئیں گے، خلقہ پیچھے آئیں گے، اور یہاں پر دکھ جائے گا ہمیں کہ یہاں پر جو حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے دال ہے۔ جب دال ہے تو کلیئر ہو گیا، پھر سے اب چلیں گے وہاں۔ اب یہاں دیکھیے من دخلہ، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، نون کی آواز کو کیا کرنا ہے، ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر اخفا ہوگا۔ رسول کریم، اب کاف ہے کہ نہیں ہے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہم کو پتہ نہیں ہے، چلیے ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے لام کے نیچے 2 زیر ہے، یعنی کہ تنوین ہے، اس کے بعد کاف آ رہا ہے۔ تھوڑا بیک چلتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ اب حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف کھوجنا ہے، تو یہ رہا کاف، اب تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ اب کیسے لگے گا، تو رسول کریم، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ نون کی آواز کو کیا کرنا، ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اور اخفا کی مقدار 1 الف، جس طرح ہم بولتے ہیں الف اتنا ہی دیر کھینچنا ہے، جیسے رسول کریم، یا ساکن سے پہلے واقع نیچے زیر ہے، یا مدہ کو اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، بات سمجھ میں آئی ہوگی، ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور کچھ نیا لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو اب تک ملا ہے، اور محنت کیجیے، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ باقی اس کی پریکٹس کلام باغ میں بھی لائیے گا، ہو سکے تو ایک نوراانی قاعدہ بھی خرید لیجیے گا تاکہ گائیڈ کے ساتھ ساتھ پڑھا بھی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔